پرہیزگار ہیں ان کا یہ فیصلہ ہوگا، یعنی ان کو متقیوں میں شمار کیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے۔ لہم ما یشاؤون، ان کے لیے ہوگا ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، ذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے المحسنین، نیکوکاروں کا۔ جو نیکوکار ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے ہاں جو بھی چاہیں گے ان کو ملے گا۔ لیکفر اللہ عنہم، تاکہ اللہ تعالیٰ دور کر دیں ان سے اسوأ الذی عملوا، اسوأ برائی، الذی وہ، عملوا جو انہوں نے کیے، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ان کو بدلہ دے ان کے اجر کا، بِأَحْسَنَ، زیادہ بہتر، الذی كانوا يعملون، جو عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے گا، اور ان کے نیک کاموں کے عوض ان کو ان کا ثواب دے گا، اور اس سے بہتر ثواب دے گا، جتنا کیا ہے اس سے اللہ زیادہ دے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کو، ویخوفونک بالذین من دونہ، اور یہ لوگ آپ کو خوف دلاتے ہیں، بالذین، ان سے، من دونہ، جو اس کے سوائے، اللہ کے علاوہ اور چیزوں کا خوف دلاتے ہیں آپ کو۔ ہاں جی، کبھی کسی سے ڈراتے ہیں، کبھی کسی سے ڈراتے ہیں، جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، لوگ کسی کو عہدوں سے ڈراتے ہیں، کسی کو جیل سے ڈراتے ہیں، کسی کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، وہ یہ کر لو ہم نہ یوں کر دیں گے، غیر شرعی کام پہ اکساتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ خود اس بندے کے لیے کافی ہے، وہ اللہ کے حکم پہ ڈٹ جائے۔ تو یہاں تو یہ جو مضمون ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا ہے، لیکن اس میں سب لوگ آ جائیں گے جو اللہ کے حکم کے اوپر استقلال اختیار کرتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ، پس نہیں ہے اس کے لیے، مِنْ ہَادٍ، کوئی ہدایت دینے والا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ جو اپنا خاص، یعنی بندے خاص ہے، یعنی عبدہ سے مراد خاص بندہ، اس کا بندہ، اپنے بندہ، تو میرا خاص بندہ یعنی مراد نبی علیہ السلام ہے، کہ اس کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی اللہ خود ہی کافی ہے۔ اور یہ لوگ آپ کو کیا کرتے ہیں، یہ جو جھوٹے معبود ہیں اللہ کے سوا، ان سے ڈراتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جو انہوں نے بنائے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو خدا گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا۔ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، الیس، کیا نہیں ہے اللہ بعزیز، غالب، ذی انتقام، بدلہ لینے والا۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کا کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ خود زبردست انتقام لینے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں، وَلَئِن، اور اگر سَأَلْتَهُمْ، تم ان سے پوچھو، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، افرأیتم، کیا پس تم نے دیکھا نہیں، افرأیتم، کیا پس تم نے دیکھا ہے، ما تدعون، کہ ما تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، تم ذرا یہ تو بتاؤ، افرأیتم کا معنی یعنی دیکھو یا بتاؤ، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ، اگر اللہ میرے ساتھ ارادہ کرے، بضر، کسی تکلیف کا، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا وہ ہیں کاشفات، دور کرنے والے، ضرہ، اللہ کی اس تکلیف کو۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ میرے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کریں تو کیا یہ معبود اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، ایسا نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی طرح او ارادنی اللہ، اور اگر اللہ میرے ساتھ ارادہ کرے، برحمت، کس کا، اپنی رحمت کا، تو پھر کیا ہوگا، حل ہن ممسکات، کیا وہ روکنے والے ہیں رحمت، اس کی رحمت کو۔ مقصد یہ کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ باطل معبود نقصان سے بچا نہیں سکتے۔ اللہ مجھے کوئی انعام دینا چاہے، رحمت دینا چاہے، تو یہ باطل معبود مجھ سے وہ رحمت دور نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، جب ان کی حالت یہ ہے تو پھر کافی کون ہوا، اللہ وہی معبود ہوئی۔ کل، آپ کہہ دیجیے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس آیت میں کیا مضمون بیان ہوا کہ اگر آپ ان لوگوں سے یہ پوچھ لیں کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، تو یہ کیا کہیں گے کہ اللہ نے بنائے۔ تو پھر آپ ان سے کہیں کہ تم ذرا یہ تو بتاؤ کہ جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو،
اگر معاملہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو کیا یہ معبود اس اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی کوئی انعام کرنا چاہیں، کوئی رحمت کرنا چاہیں، کوئی عنایت کرنا چاہیں تو کیا یہ معبود اس کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ اس لیے فرمائیں کہ آپ بھی کہہ دیجئے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل آپ کہہ دیجئے یا قوم، اے میری قوم، یا قومی تھا اصل میں، ٹھیک ہے نا جی، یا تخفیفاً حذف ہو گئی، بہت ساری آیات میں جگہ جگہ یہ بات آ رہی ہے، بار بار میں بتا رہا ہوں، تو یا کو تخفیفاً حذف کر دیتے ہیں۔ یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرو اپنی جگہ، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ بات تو نہیں مانتے نا، تو لگے رہو، ہاں جی اپنی جگہ پہ لگے رہو، میں اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، لیکن ان قریب تم سب کچھ جان لو گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا کہ من یأتیہ عذاب، ان کے کس کے اوپر آتا ہے عذاب، یخزیہ، ایسا جو اس کو رسوا کر دے، کہ کون ہے کہ آتا ہے اس پر عذاب، یخزیہ، ایسا کہ جو اس کو رسوا کر دے، یخزیہ یہ عذاب ان کی صفت ہے، اور عذاب جو ہے یأتی کے لیے فاعل ہے، اور من اس میں موصول یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عذاب، اور اس کے اوپر اترتا ہے، حل یحل کا معنی اترنا، حلولن سے، ٹھیک ہے نا جی، اور اترتا ہے اس کے اوپر عذاب مقیم، ایسا عذاب جو دائمی ہوگا۔ کون ہے ایسا ہے جس پر دائمی عذاب آ جائے؟ ہاں ایک تو یہ عذاب تکلیف آ کے ختم ہو جاتی ہے، اور ایک ایسی تکلیف ہوتی ہے جو مسلسل لیتی ہے، انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کی تمہارے اوپر کتاب، للناس لوگوں کے لیے، بالحق کی حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ کتاب ہم ہی نے نازل کی آپ کی طرف لوگوں کی ہدایت کے واسطے۔ فمن اہتدی فلنفسہ، پس جو شخص ہدایت کو اپنا لے، فلنفسہ تو اس کی اپنی ذات کے لیے، اس کو اپنا فائدہ ہے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، تو اس نے کیا کیا، وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے لیے ہی، یعنی اپنے خلاف، علیہ علی ضرر کے لیے آتا ہے، تو اپنے ہی نقصان کے ساتھ گمراہ ہوتا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ ان کے اوپر کوئی نگہبان، کوئی نگران نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر سوار ہو جائیں، مسلط ہو جائیں، ٹھیک ہے آپ نے دعوت دی، جو مان جائے تو مان دے، جو نہیں مانتا تو نہ مانے۔ تو یہ آیت میں مضمون کیا بیان ہوا کہ ہم نے آپ کو یہ جو کتاب جو آپ کی طرف اتاری ہے، اس میں کیا ہے، یہ لوگوں کے لیے نفع ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کتاب میں حق اور سچ کی باتیں، لہذا جو شخص راہ راست پہ آنا چاہتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے آتا ہے، اور جو شخص راہ راست کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ خود ہی بہرا ہو جائے گا، اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے نا، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں ان کی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، صدق اللہ العظیم، میرے خیال میں کافی ہے، ٹھیک ہے، آداب المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں، ریکارڈنگ بند کر دیں جی۔ ریکارڈنگ بند کر دیں۔